بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 18واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مذہب مخالف نظریات۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 17 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں یعنی سبق نمبر 16 اور 17 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذہب کے بارے میں کلیسا کا رویہ کیا تھا اور مذہبی مفکرین کا رویہ کیا تھا۔ ان میں سے پہلا رویہ یہ تھا کلیسا کا کہ اس نے اول تو مذہب کو ادارے کی شکل دے دی اور اس ادارے کو بھی رومی اداروں کے ڈھانچے پر قائم کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا جیسے حکومتی اداروں میں اور دوسرے اداروں کے عہدیداروں میں اخلاقی خرابیاں آ جاتی ہیں، اس طرح اس مذہبی ادارے کے عہدیداروں میں بھی اخلاقی خرابیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ پہلا رویہ تھا مذہب کے ساتھ جس کا مذہب کو نقصان ہوا۔ کلیسا کا دوسرا رویہ یہ تھا مذہب کے ساتھ کہ اس نے مذہب میں جو ظاہری علوم تھے انہیں تو قبول کیے رکھا، لیکن جو باطنی علوم تھے بادشاہ کے ساتھ مل کر ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو باطنی علوم اس دور میں سامنے آئے تھے وہ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، اس لیے کلیسا نے اور بادشاہ نے ان علوم کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عیسائیت میں صرف ظاہری علوم ہی باقی رہ گئے اور جو باطنی علوم تھے وہ بہت کم باقی رہے۔ زیادہ تر جو باطنی علوم تھے عیسائیت میں وہ ختم ہو گئے۔ تیسرا رویہ یہ تھا کلیسا کا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں حصہ لیا اور اس وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ جو لوگ سیاسی طور پر کلیسا کے مخالف تھے یا مذہبی ماہرین سے سیاسی اختلاف رکھتے تھے انہوں نے آگے چل کر نظریاتی اختلاف بھی شروع کر دیا۔ تو یہ تین رویے ایسے تھے جن کی وجہ سے کلیسا کی طرف سے مذہب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مذہبی مفکرین کے ایسے کون سے رویے تھے جن کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ پہلا رویہ تو یہ تھا کہ اس دور کا جتنا ادب تھا اور جو فلسفہ تھا اس کو دین اور مذہب کے تابع رکھنے کے بجائے اس پر عقلیت کا رجحان غالب رہا، تو اس وجہ سے مذہب کو کافی نقصان پہنچا۔ اور جو دوسرا ان کا رویہ تھا جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ ارسطو کے فلسفے پر انہوں نے اپنی الہیات کو تعمیر کیا تھا۔ تو جب سائنس کی وجہ سے ارسطو کے فلسفے اور اس کے نظریات کو شکست ہوئی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب سائنسی الہیات بھی قابل اعتماد نہیں رہی۔ تو یہ ایسا رویہ تھا جس کی وجہ سے مذہب کو نقصان ہوا اور لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہوئے۔ جو تیسرا رویہ تھا اس دور کے مذہبی ماہرین کا اور مذہبی مفکرین کا وہ یہ کہ انہوں نے روح اور مادے کو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں ایک مذہبی مفکر ڈیکارٹ نے روح اور مادے دونوں کو متوازی حقیقتیں قرار دیا۔ اس کی وجہ سے روحانیت اور مادیت میں جو فاصلہ تھا وہ بتدریج بڑھنا شروع ہو گیا اور لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس دور کے کچھ رویے تھے کلیسا کی طرف سے اور مذہبی مفکرین کی طرف سے جو مذہب کے ساتھ روا رکھے گئے، جن کی وجہ سے مذہب کو کسی نہ کسی درجے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو ان میں سے جو پہلا نظریہ تھا وہ آزاد اخلاقیات کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کا مطلب یہ تھا کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی خوف یا لالچ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضامندی کا لالچ ہونا چاہیے، نہ خدا کی ناراضی کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے نیکیوں کے پیچھے جو مذہبی بنیاد تھی اور جو خدا کا تصور تھا اس کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ جو نیکیاں ہیں جو اخلاقی کام ہیں وہ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے کرتا ہے، تو اسے آزاد اخلاقیات کہا جانے لگا۔ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری جدیدیت میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ
کہتے تھے کہ جو نیک کام خدا یا جہنم کے ڈر سے کیے جائیں وہ نیکی میں شمار ہونے کے لائق نہیں، اصلی نیکی تو وہ ہے جو دل سے نکلے۔ اسی طرح آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کی فطرت معصوم اور پاکیزہ ہے اور وہ خود بہترین اخلاقی اصول پیدا کرتی ہے، چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا دل سے برآمد ہونے چاہیے۔ اس نظریے کا نام آزاد اخلاقیات ہے۔ تو میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکیں۔ آزاد اخلاقیات کے اس نظریے نے بھی مذہب کو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نظریات بھی ایسے تھے، انہوں نے بھی مذہب پر وہی اثر پیدا کیا جو آزاد اخلاقیات کے نظریے نے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے بھی آزاد اخلاقیات کی طرح مذہب کو نقصان پہنچایا۔ ان میں ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم مذہب کو بطور مذہب نہیں سمجھیں گے، بلکہ جیسے ہمارے رسوم اور رواج ہیں، جیسے ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ان میں ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اسی طرح ہم مذہب کے بارے میں بھی یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اسے ہم ایک رسم اور رواج کے طور پر ہی سمجھیں گے۔ چنانچہ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ جتنے مذاہب ہیں وہ صرف اور صرف ایک رسم و رواج کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے معاشرتی معاملات کی طرح ایک معاملے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم حق اور باطل ہونے کا سوال نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، کانٹ کے اثر سے 19ویں صدی ہی میں یہ رجحان پیدا ہو گیا اور 20ویں صدی میں تو بالکل غالب آ گیا کہ مذاہب کے معاملے میں حق و باطل کا سوال نہ اٹھایا جائے، بلکہ عقائد اور مذہبی رسوم کو عمرانی عوامل اور مظاہر میں شمار کیا جائے، اور مذہب کا مطالعہ بھی اسی طرح کیا جائے جیسے دوسرے عمرانی مظاہر کا ہوتا ہے۔ چنانچہ عقیدے اور ہر مذہبی چیز کی تشریح عمرانی نقطہ نظر سے کی گئی۔ یہ انداز 20ویں صدی میں عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اس قسم کے مفکر مذہب کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات مذہب کی تحسین کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں مذہب کی وہی قدر و قیمت ہے جو کھیل تماشوں کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ لوگ کھیل تماشوں کو چھوٹی چیز نہیں سمجھتے بلکہ انہیں انسان کی بلند ترین اور وقی ترین سرگرمیوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کو رسوم و رواج تک لانے میں ان لوگوں کے ہاں مذہب کی اہمیت کم نہیں ہوئی، البتہ جو مذہب کی اصل حیثیت تھی، اس کے ہدایت ہونے کی حیثیت تھی، وہ حیثیت انہوں نے ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ تھا، اس کا بھی وہی اثر ہوا جو آزاد اخلاقیات کا اثر تھا کہ مذہب کی جو اہمیت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی اور مذہب سے جو اعتماد تھا وہ کم ہوتا گیا، مذہب کی جو تعلیمات تھی وہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہنے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ایک نظریہ اس دور کے مفکرین کا تھا جس نے مذہب کو نقصان پہنچایا۔ ایک دوسرا نظریہ بھی اس دور میں پیش کیا گیا جس نے اسی طرح مذہب کو نقصان پہنچایا، جیسے پہلے دو نظریات تھے، آزاد اخلاقیات کا نظریہ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے اخلاقیات کے بارے میں حق اور باطل ہونے کا سوال ختم کر دیا گیا تھا، مذہب کے بارے میں بھی پھر رسوم و رواج کے عنوان سے حق اور باطل ہونے کا سوال ختم کر دیا گیا۔ تو جو تیسرا نظریہ تھا وہ تھا کہ صرف اخلاقیات کو مذہب کی معراج سمجھا جاتا، اخلاقیات پر عمل کیا جاتا اور اخلاقیات کو اچھا سمجھا جاتا، عقائد اور عبادات جو مذہب کے دوسرے دو بڑے حصے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا، کیونکہ جو اخلاقیات ہیں ان کی کوئی نہ کوئی عقلی اور مادی توجیہ ہو جاتی اور ان کے اثرات عام طور پر فوری طور پر سامنے آ جاتے، اور عقائد کے فوائد اور اثرات فوری طور پر محسوس نہیں ہوتے، عبادات کے اثرات فوری طور پر محسوس نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا جاتا اور اخلاقیات کو قبول کر لیا جاتا اور مذہب کو اخلاقیات ہی کا مجموعہ بنا کر پیش کیا جاتا۔ چنانچہ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، 19ویں صدی کے بعض لوگ مذہب کو بالکل رد نہیں کرتے تھے، بعض اسے اخلاقی اور معاشرتی نظام کے طور پر قبول کرتے تھے اور بعض یہ کہتے تھے کہ مذہبی عقائد ہیں تو غیر عقلی اور بے معنی، مگر مذہب جذباتی تسکین کے لیے لازمی ہے۔ بہرحال مذہبی عقائد کے سب لوگ خلاف تھے۔ رومن کیتھولک لوگ اپنے عقائد کو ڈوگما کہتے ہیں جن کا تعین پوپ کرتا ہے۔ اس لفظ کو لوگ خصوصاً پروٹسٹنٹ لوگ تحقیر اور نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کرنے لگے۔ آج کل ہمارے یہاں کے تجدد پسند لوگ بھی اسلامی عقائد کو حقارت کے ساتھ ڈوگماز کہتے ہیں
اور انہیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عقائد کے علاوہ عبادات سے بھی 19ویں صدی کے لوگ عموماً خفا تھے اور انہیں غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا نام رسوم یا رسم و رواج رکھا گیا تھا۔ یہاں بھی پروٹسٹنٹ ذہنیت کام کر رہی تھی جس نے رومن کیتھولک عبادات کو ترک کر دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ خدا کی عبادت کے لیے خاص اور مقرر کردہ شکلوں کی ضرورت نہیں، بس خلوص کافی ہے۔ اسی خلوص کو یہ لوگ اصلی مذہب سمجھتے تھے، یعنی جذبات کو۔ جس طرح 19ویں صدی میں مذہب کے بجائے ایک جیلی مذہبیت رائج ہو گئی تھی، عبادات کو غیر ضروری رسوم کہنے کا رواج اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کو وہ جذباتی تسکین کے طور پر استعمال کرتے تھے اور مذہب کے دوسرے جو حصے تھے انہیں وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ دوسرا جو نظریہ پیش کیا گیا اس دور میں وہ مذہبی متن کی تشریح کا تھا۔ اس دور میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جیسے انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی طرح فطرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ بعض لوگ فطرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھتے تھے۔ تو پھر اس دور میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ انجیل کا مطالعہ فطرتی اصولوں اور کائناتی اصولوں کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ تو اسے اس دور میں مذہبی متن کی تشریح کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو اس نظریے کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یہ خیال بھی اس زمانے میں بہت مقبول ہوا کہ خدا کی دو کتابیں ہیں، ایک تو انجیل اور دوسری فطرت۔ چنانچہ انجیل کے مطالعے کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دینی فریضہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے گئے اور کہنے لگے کہ انجیل کو فطرت کے مطالعے کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر گیلیلیو کا بھی تھا، اسی لیے کلیسا نے اسے سزا دی تھی۔ یہ محض افسانہ ہے کہ کلیسا سائنس کی ترقی کا مخالف تھا۔ تو میں اسے زوم کر دیتا ہوں، آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں۔ جو تیسرا نظریہ تھا اس دور میں وہ تشکیک کا نظریہ تھا، اور اس نظریے میں یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جب تک کسی چیز کے عملی ثبوت سامنے نہیں آ جاتے اس وقت تک اسے شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس نظریے کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، اس دور سے پہلے جتنے بھی دیندار یا بے دین لوگ ہوئے ہیں وہ سب یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حقیقت یا صداقت یا حق کی تلاش میں ہیں۔ اس دور کا طرح امتیاز یہ ہے کہ اس نے صداقت یا حق کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ اس رجحان کا سب سے بڑا نمائندہ فرانس کا مفکر مونٹین ہے۔ اس نے ایک مثال سے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ حق یا صداقت کوئی مطلق یا مستقل چیز نہیں بلکہ اضافی چیز ہے جو آدمی کے ساتھ ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے انسانی ذہن کی معراج معرفت یا علم کا حصول نہیں بلکہ تشکیک ہے۔ تو یہ اس دور میں ایک نظریہ پیش کیا جو مذہب سے مخالف تھا۔ چوتھا نظریہ تھا وہ ہے عملیت کا۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی اتنی ہی قدر و قیمت رکھتی ہے جتنی اس کی افادیت عملی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز عملی طور پر اپنی افادیت ثابت نہیں کر سکتی، چاہے وہ مذہب ہو یا کوئی اور نظریہ ہو، وہ عملی طور پر اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تو اس نظریے کو عملیت کا نام دیا گیا، اور اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ تو اسے عملیت کا نظریہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور کا ایک ایسا نظریہ تھا جو مذہب سے مخالف تھا اور اس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ جو اگلا نظریہ تھا وہ تھا آزاد خیالی کا نظریہ۔ اس نظریے کا مطلب یہ تھا کہ اس دور میں لوگوں نے کھلم کھلا مذہب سے اور مذہبی تعلیمات سے انحراف کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اسے آزاد خیالی کہا جانے لگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، 19ویں صدی میں ایک اور اصطلاح بہت مقبول ہوئی، آزاد خیالی۔ اس کا مطلب ہے مذہب کی کھلم کھلا مخالفت کرنا یا مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو یہ کچھ ایسے نظریات اور تصورات تھے جو اس دور میں پیش کیے گئے، اور مذہب کے ساتھ مغرب کے سلوک کا اور مغرب کے رویے کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ اس دور میں اور مغرب میں کچھ ایسے نظریات اور تصورات پیش کیے گئے جن سے مذہب کو نقصان پہنچا۔ اب ہم اس سب کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ آج کی بحث کا خلاصہ کیا ہے۔ پہلا نظریہ ہم نے یہ دیکھا آزاد اخلاقیات کا، کہ اخلاقیات کے پیچھے خدا کا تصور اور مذہبی بنیاد نہیں ہونی چاہیے، خوف اور لالچ کے بغیر نیکیاں کرنی چاہیے۔ دوسرا نظریہ تھا کہ انجیل کی اور جو مذہبی متن ہے اس کی تشریح فطرتی اور کائناتی اصولوں کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ تیسرا نظریہ تھا تشکیک کا، کہ حق اور صداقت نامی کوئی بھی مستقل اور مطلق چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ تشکیک کا مظاہرہ کرتا رہے۔ اسی طرح افادیت کا نظریہ سامنے آیا تھا کہ صرف وہی چیز اپنی قدر و قیمت رکھے گی جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں محسوس ہوگا، اور اخلاقیات میں بھی اور نیکیوں میں بھی اسی کو نیکی شمار کیا جائے گا جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں محسوس ہوگا۔ اسی طرح عملیت کا نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ جو تصور اور جو نظریہ یا کوئی اصول عملی طور پر اپنی افادیت ثابت کرتا ہے تو وہی قابل قبول ہوگا، چاہے وہ مذہب ہو یا کوئی اور نظریہ ہو۔ اسی طرح آزاد خیالی کا تصور اس دور میں سامنے آیا تھا کہ مذہب اور اس کی تعلیمات سے کھلم کھلا آزادی اور انحراف کا اعلان کیا جاتا۔ یہ تو تھا آج کے سبق کا خلاصہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں ہم کس بات پر گفتگو کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مذہب مخالف تحریکات کون سی تھی جو مغرب میں سامنے آئی اور مذہب پر ان کا کیا اثر مرتب ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔